अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो मैं आज आप सबको अपना बालकनी दिखाती हूँ। बालकनी में जो मेरा छोटा-सा गार्डन है वो, और थोड़ा-थोड़ा करके माशाल्लाह से बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। और प्लांट तो किसको पसंद नहीं है, प्लांट तो हर किसी को पसंद होता है कि नेचर से मोहब्बत करना तो हमारी फ़ितरत में है। नेचर देख के ही हमें बहुत ज़्यादा उस पे प्यार आता है, कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह की जो कुदरत है, हम उसके बारे में सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें बनाई ना, कितना अच्छा-अच्छा प्लांट बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया। और हमें कभी तन्हाई में बैठ कर के या खड़े होकर के, जैसे बालकनी में या छत पे या कहीं भी हम जाते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने सारे पेड़-पौधे बनाए। और देखिए, इसमें से फूल निकलता है, इसमें से फल निकलता है, सब्जियाँ निकलती हैं। हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाई, ज़मीन पे हम रहते हैं, आसमान है। तो ख़ैर, इसलिए हमेशा जब भी कुछ नेचर्स देखें ना, कोई भी चीज़ अल्लाह का बनाया हुआ देखें ना, तो शुक्रिया अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ बनाया। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारा काम था मुझे, मैं बहुत बिज़ी थी। तो और छोटा दिन है ना, तो बहुत जल्दी वक़्त गुज़र जाता है। नमाज़ का भी वक़्त हो रहा था, बच्चों को फिर खाना खिला के ट्यूशन भी भेजना था। तो सारा काम तो मैं कर ली थी और बस मुझे नहाना था। तो यहाँ पे ना मैं अपने बेटा को, अबान को दे दी थी मेथी तोड़ने के लिए, क्योंकि 2 दिन से ये फ्रीज़ में पड़ा था। तो मैं सोची गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं अबान को बोली कि बेटा आप इसको तोड़ दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। तो बोला हाँ मम्मी मैं कर दूँगा। तो बस वो तोड़ा। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी, नहाने-वहाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। अच्छा जी, आज जो हम बात करेंगे ना, तो आज हम ये बात करेंगे कि दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस कैसे करें, दोनों को लेकर के कैसे चलें। ऐसा नहीं है कि हम दुनियादार ही हो जाएँ, दीन को छोड़ दें, या फिर हम दीनदार ही हो जाएँ, दुनिया को छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है, हमें दोनों को लेकर के चलना है। और अल्लाह ताला ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि बस तुम मुसल्ला पे बैठे रहो, जनमाज़ पे बैठे रहो, तस्बीह पढ़ते रहो, नमाज़ पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, बाकी काम को तुम छोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर तुम पूरी तरह से दुनियादार हो जाओ और मेरी इबादत मत करो। नहीं, अल्लाह की इबादत तो हर हाल में करना है। तो इस दोनों को, हम दोनों चीज़ को बैलेंस कैसे करेंगे? तो बस इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखें, अल्लाह ताला का जो हुक्म है, नमाज़ पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, तस्बीहात पढ़नी है, अज़कार पढ़नी है। और उसके बाद जो रमज़ान का महीना है, तो हमें 30 रोज़ा रखना है। ये सब अल्लाह का हुक्म है और इसे हमें हर हाल में मानना है। ठीक है। लेकिन इस दुनिया में रह कर के, मतलब इतनी मशरूफ़ियत वाली जो हम लोग की लाइफ़ हो गई है, इतनी मशरूफ़ियत वाली लाइफ़ में हम दोनों चीज़ को मैनेज कैसे करें? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, हमें क्या करना है, हमें नमाज़ पढ़ना है, 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना है। तहज्जुद आप पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत प्यारी और बहुत लाडली नमाज़ है। तो कोशिश करना चाहिए कि नमाज़ पढ़ लें। ठीक है? तो अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इसका कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन हाँ, 5 नमाज़ जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो हमें उसको पढ़ना है। ठीक है? कुरान शरीफ की तिलावत रोज़ करनी है। अगर कभी स्किप हो गया कहीं जाने-आने की वजह से या किसी मशरूफ़ियत की वजह से, तो ख़ैर अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन कोशिश करें कि कुरान शरीफ की तिलावत रोज़ करें। अक्सर क्या होता है ना, कुरान शरीफ हम रमज़ान में खोलते हैं, हमें लगता है कि रमज़ान में ही कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। रमज़ान में तो ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन जो अदर डे होता है ना, उसमें भी हमें कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद की अज़कार है, शाम में असर की नमाज़ के बाद का जो अज़कार है उसको पढ़ लें। कुछ तस्बीहात है, तीसरा कलमा दरूद शरीफ, अस्तग़फ़ार, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। तो ये सब जो तस्बीहात है इसको भी पढ़ लें। देखिए, अगर आपके पास बैठ के टाइम नहीं है ना, कि बैठ के हम नहीं पढ़ सकते, तो आप काम करते-करते ही पढ़ लें। जैसे खाना बना रही हैं या कुछ भी काम कर रही हैं ना, तो आप अपना मतलब ज़बान को चलाते रहें, अल्लाह का ज़िक्र में अपनी ज़बान को मशरूफ़ रखें। बहुत सी बहनों को होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, असर के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मेरा जो उँगली में फँसाने वाला तस्बीह होता है ना, मैं उसमें उसको डाल लेती हूँ। और उसके बाद ना काम भी करते रहती हूँ, बच्चे लोग के लिए नाश्ता बनाते रहती हूँ, चाय भी बनाते रहती हूँ और ना उसको पढ़ लेती हूँ। बस इतना करना है। उसके बाद आप घर का काम करें, आप घूमने जाएँ, घूमें-फिरें, खाना बनाएँ, मतलब घर का जो भी काम होता है वो करें, अपने बच्चों की परवरिश करें। देखें, एक औरत के लिए ना अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ लिख रखी हैं। अगर कोई औरत अपना घर सँभाल रही है और अपने बच्चों को सँभाल रही है, तो इसका भी अज़र अल्लाह ताला देते हैं और इसकी भी नेकी लिखी जाती है। तो औरतों के लिए तो बहुत छूट है कि वो चलते-फिरते भी ज़िक्र करते रहें, अपने बच्चे को सँभालें, अपना घर को सँभालें, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, अपने बच्चे को अपने
بچے کا کیئر کریں تو اس میں بھی ثواب مل جائے گا. بس اتنا ہی تو کرنا ہمیں کون سا بہت مشقت کرنا. ہمارا اسلام مشقت مطلب ہمارے اسلام میں مشقت ہے ہی نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو. جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں نا، اب ان کے لیے کیسے بیلنس کریں. تو دیکھیں وہ کمانے جاتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جاب کرنا اچھی چیز ہے، کمانا ہے اپنے فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، لیکن آپ نماز کے لیے وقت نکالیں. آپ کوشش کریں. دیکھیں اگر آپ بولیں گے نا کہ مجھے نماز پڑھنا صرف 10 منٹ لگے گا، اگر آپ باہر ہیں جاب میں ہیں تو آپ صرف فرض نماز پڑھ لیں، نماز چھوڑیں نا، فرض نماز بھی پڑھ لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ کم سے کم ٹائم نکال کے فرض نماز تو پڑھ رہا ہے نا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے باس آپ کو جاب سے نکال دیں گے اگر آپ نماز پڑھنے جائیے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو نماز پڑھیں. جب گھر آتے ہیں یا صبح میں آفس جانے سے پہلے تھوڑا سا قرآن شریف کی تلاوت کر لیں. اور اپنا جاب کرتے ہوئے کام کرتے وہ بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں. تو بہت ایزی ہے، مطلب کچھ بھی ٹف نہیں ہے. ٹف ہم بنا دیتے ہیں اپنی لائف کو، اپنی عبادت کو، ہر چیز کو ٹف ہم بناتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم جاب میں ہیں تو ہمارے باس ناراض ہو جائیں گے یا کام چھوٹ جائے گا. بہت سارا کام ہے، کام تو ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا، لیکن آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تیاری آخرت کے لیے کیا تیاری ہم کی ہیں؟ کبھی کبھی ہم بیٹھ کے نا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ عبادت مطلب اور کرنی چاہیے، ہم کم کرتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے لیے اور وقت نکالنا چاہیے. اور صحیح میں اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جاب کرنا ہے، ہمیں اوور ٹائم کرنا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے لیے سوچنا ہے، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچا، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا کام کرنے کے لیے بھی منع نہیں کیا، لیکن آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. اللہ نے جو حکم دیا آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں. تو آپ نماز پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اور اپنا جاب بھی کریں. اور آپ کو ایسا نہیں ہے، زیادہ پیسہ کمانا بھی گناہ نہیں ہے. آپ کو جتنا پیسہ کمانا، آپ رزق حلال جتنا کما سکتے ہیں آپ کمائیے، لیکن وہ حلال ہونا چاہیے. اور آپ کمائیے، اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ زیادہ پیسہ کما رہے ہیں تو اس میں غریبوں کا حق ہے. آپ کو غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے اور آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینا ہے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کا سارا مال بیکار ہو جائے گا. جو غریب ہے، نیڈی پرسن ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں. تو اس طرح سے نا بیلنس ہوگا دین اور دنیا. اب ہم بات کریں گے اپنے بچوں پہ کہ ہم بچوں کو دین کیسے سکھائیں گے، یا بچوں کو ہم اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے، یا بچوں کو نیک کام کی تربیت کیسے کریں گے، نیک کام کرنے کے لیے کیسے بولیں گے. اب بچوں کو جیسے فتنوں کا دور ہے، ابھی تو جان رہے ہیں آپ سب کہ فتنوں کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا یہ اسکرین ہے. یہ بچوں کو تباہ کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ٹائم میں ہم اپنے بچوں کو مطلب کیسے نماز کی طرف بلائیں گے، بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے. بچوں کو کیا ہے نا، بچوں کو کیا بڑوں کو بھی، جب ہم موبائل دیکھتے ہیں نا، جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں یا کچھ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں یا پھر کچھ اسکرول کرتے رہتے ہیں تو ہمارا بہت وقت اس میں برباد ہو جاتا. ہم نماز جو اول وقت میں ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسکرین کی وجہ سے، موبائل ٹیب اور لیپ ٹاپ کی وجہ سے یا ٹی وی کی وجہ سے، کچھ بھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا، ہمارا جو اول وقت پہ جو نماز پڑھنا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. پڑھ لیں گے نا ابھی تو اذان ہوئی ہے، پڑھ لیں گے نا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ہم ایسے کر کر کے ٹالتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ دیکھیں آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور کم سے کم میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹائم سے دے بچوں کو اسکرین یوز کرنے کے لیے. دیکھیں ہم پوری طرح سے منع تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ٹیبل سے دیں، ان کو ٹائم سے دیں کہ وہ زیادہ استعمال نہ کرے، زیادہ اس کے اندر گھسے نہیں. اور اپنے بچوں کو نہ، اگر آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ سے میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے تو میں اس پہ تھوڑا نظر رکھتی ہوں، کیونکہ 10 سال کے بچے بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں. تو اس بچوں کو نا کوشش کریں کہ سوشل میڈیا میں انوالو نہ کریں، سوشل میڈیا میں نہ جانے دیں، ٹھیک ہے. جیسے انسٹاگرام ہو گیا، کیا بولتے ہیں، انسٹاگرام ہو گیا، یا پھر ٹک ٹاک تو ابھی نہیں چل رہا ہے، ٹک ٹاک ہو گیا، اسنیپ چیٹ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی. تو اس میں بچے نہیں جائیں، اس سے بچے بہت جلدی بگڑتے ہیں. خیر، تو بچوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں بیٹا، اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. بہت ساری جو موٹی موٹی بات ہے وہ اپنے بچے کو سکھائیں. دیکھیں آپ نا ٹھیک ہے اسکرین یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، آپ کر لیے، رکھ دیجئے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا بیٹا، اس کو پیار سے، محبت سے، دیکھیں غصہ سے نہ بولا کریں. اگر غصہ سے بولیں گے نا اسے نفرت ہو جائے گا، اور ہمیں نفرت نہیں ڈالنا ان کے دل میں. بیٹا آپ رکھیے اور جائیے نماز پڑھ لیجیے. یا بیٹا اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، موبائل کو سائڈ میں رکھیے، اذان کو دہرائیے، اذان کا جواب دیجیے، اذان کو غور سے سنیے. اذان کو سننے سے بہت ثواب ملتا ہے. پھر اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھیے.
ہمیں بچوں کو پیار سے سمجھا کر کے اسے ایک لائن پہ لانا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں بچے نا سمجھانے سے زیادہ نا دیکھ کر کاپی کرتے ہیں، بچے کے ماں باپ جو کریں گے نا بچے وہی کریں گے، اور بچے زیادہ کاپی اپنے ماں کو کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کے فادر ہوتے ہیں وہ تو جاب پہ رہتے ہیں نا، بچے کا زیادہ وقت نا اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو ماں نماز پڑھے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ ماں اگر کوئی نیکی کرے گی اور کوئی بھی نیک کام کرے نا تو اپنے بچوں کے سامنے کرے تاکہ بچے سیکھ سکیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بچوں کو گھر کے کاموں میں بھی انوالو رکھیں، بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی کروائیں اور بچوں کو دین کی طرف لے کر کے آئیں، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے بولیں۔ دیکھیں 7 سال سے نماز کا حکم ہے، اور 7 سال سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور 7 سال سے بچوں کو کہنا چاہیے کہ بیٹا اب آپ پہ نماز فرض ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھیے۔ ان کو جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہے یا چھوٹا چھوٹا جو سورہ ہوتا ہے، جو بھی سورہ فاتحہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کو یاد کروائیں۔ کروانے کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے نا جو کیا بولتے ہیں سونے کا ٹائم، اس ٹائم بہت یاد ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو بات بتاتی ہوں کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ دین اور دنیا مطلب کیا ہے، دین اور دنیا کیا ہے، یا دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کیسے کریں، تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں اپنی وائف کو لے کر کے، اور وہاں پہ اسپون یا اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلائیں اپنی وائف کو، تو آپ یہ بتائیں یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، باقی میں اس کا آنسر دے دیتی ہوں۔ یہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے پہ، اس شوہر پہ جو اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنی بیوی کو کھلائے۔ تو یہ تو دنیا نہیں ہوا نا، یہ تو دین ہوا۔ اور دیکھا جائے تو یہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ دین کے نظر سے دیکھیں گے تو دین ہے، دنیا کے نظر سے دیکھیں گے تو دنیا ہے، کیونکہ ہم اپنی بیوی کو تو آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے گئے یہ۔ تو بس دین اور دنیا ٹف نہیں ہے، دین اور دنیا کو کیسے مینیج کریں، تو بس یہی میں آپ سب کو بتائی ہوں۔ آئی ہوپ آپ سب کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور میرا ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیو سے کوئی موٹیویشن ملتا ہے یا ہیلپ ہوتی ہے یا اچھا لگتا ہے تو آپ لائک کر دیں، پیارا سا کامنٹ کر دیں کہ جی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔